ناظرین، میں ہوں زید سرفراز۔ اس وقت گرین ٹی وی پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اسٹینڈ اپ گرل۔ بہترین ڈرامہ ہے، سٹوری بہت جاندار ہے اور سکرپٹ بہت جاندار ہے، ایکٹنگ بہت جاندار ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصے بعد ایک ایسی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جو ڈرامے کے تمام ڈپارٹمنٹس کو جس میں فلفل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی سکرپٹ، ایکٹنگ اور کرداروں کے ساتھ جو انصاف ہے، کریکٹرز کا بننا۔ اور پھر اس ڈرامے کے اندر جو مجھے پچھلے کچھ عرصے سے جو ڈرامے بنے ہیں جس پہ ہم تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس ڈرامے میں جو بڑا نمایاں فرق نظر آیا ہے کہ جو عمومی طور پر ڈرامے بن رہے ہیں وہ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی، ان کی ایک مصنوعی سی زندگی ہے جس کا ہماری ریئل زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس وہی دو اہم کردار ہوتے ہیں، انہی کو دکھا دکھو کے جو ہے وہ سارا ڈرامہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور باقی جو اس کے گرد جو کریکٹرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس ہیرو ہیروئن کے ماں باپ، دوست، احباب، وہ شیڈوز کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ نکھر کے سامنے نہیں آتے یا فلاورنگ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سٹینڈ اپ گرل کے اندر جو اس کے ڈائریکٹر صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس پہ انہیں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کے علاوہ تمام کردار جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ فلاورنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہیروئن کی خالہ ہے، ہیروئن کی مامیاں ہیں، اس کا نانا ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے والے جو دوسرے ان کے دوست احباب ہیں، وہ سب فلاورنگ کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ بہترین جو ہیں وہ طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پہ اس ڈرامے کے اندر اگر کوئی کمزور کریکٹر ہیں تو وہ خود ہیرو ہیروئن نظر آتے ہیں، اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے۔ لیکن ابھی کچھ ایپیسوڈ چلنے کے بعد سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ڈائریکٹر کی سمجھ میں تھا کہ شروع میں انہیں کس طرح لے کے چلنا ہے، اور ابھی یہ کچھ ایپیسوڈ کے بعد جو 17 کے بعد جو ایپیسوڈ آئی ہیں ان کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ ہیرو اور ہیروئن دونوں جو وہ کردار ہیں ان میں بھی ایک طرح کا فلاورنگ آ رہی ہے۔ ایک مزاح سے بھرپور ڈرامہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، خاص طور پہ جو کلچر کرائسس ہے، یعنی بچی ہے جو کہ سنگل پیرنٹ ہے، اس کی والدہ ہے، والد نہیں ہے، وہ ایک خاص کلاس میں پلی بڑی ہے، تو اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے رشتہ دار آتے ہیں جس میں اس کے نانا وغیرہ، لیکن وہ اندرون لاہور کے رہنے والے ہیں اور ان کی وہی جوائنٹ فیملی سسٹم اور وہ مسائل ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی نانا کے گھر میں آتی ہے تو اسے کچھ کلچرل شاکس لگتے ہیں، وہ گھر چھوڑ کے ہاسٹل شفٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ اسے احساس ہوتا ہے کہ فیملی کیا ہے اور فیملی کی ہیلپ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے اندر فیملی، مزاح، ایکٹنگ، سماجی انسانی تعلقات، جو جینون مسائل ہیں انسانوں کے، تو ابھی جو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں ان میں تو ایک طرح کا مصنوعی پن ہوتا ہے نا۔ جیسے ابھی یہ عشق مرشد چل رہا ہے، اس کا ہیرو ہے وہ یہیں پاکستان میں رہ رہا ہے، اس نے بتایا ہوا ہے کہ وہ فیملی کو لندن میں ہے، اور گھر ہے، گھر کی چھت ہے، اوپر 7 گھنٹے رومانس ہو رہا ہے، وہ سائیکلوں پہ بھی پھر رہا ہے، گاڑیوں پہ بھی پھر رہا ہے، لیکن اس کی فیملی جو ہے اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ اسی شہر میں۔ تو یہ ایک طرح کا مصنوعی پن ہے جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ڈرامے پی ٹی وی کے دور کے تھے جیسے تنہائیاں، انکہی وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واپسی کا آغاز ہوا ہے۔ قابلی پلاؤ ایک ڈرامہ ہوا ہے گرین ٹی وی پہ، وہ بہترین تھا، اور ابھی یہ سٹینڈ اپ گرل جو ہے، اس سٹینڈ اپ گرل میں اور چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں سٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں سٹیج ہوتا تھا، اور اس سٹیج پہ ہی وہ، خاص طور پہ اس سٹیج پہ جو زیادہ غلبہ تھا وہ پنجابیوں کا رہا ہے۔ کراچی میں بھی سٹیج ہوا ہے، معین اختر اور بشرا انصاری اور دوسرے لوگ اس میں پرفارم کرتے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر سٹیج پہ جو چھاپ رہی ہے وہ پنجابیوں کی رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا سٹیج جس طرف سفر کر گیا، یعنی وہ فحش ڈانس اور زوبانی جملے، اور سکرپٹ ہے کوئی نہیں، کہانی کوئی اس میں دکھائی نہیں جا رہی سٹیج پہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑا ہی گھٹیا پن، اور لوگ فیملیز کے ساتھ جانا چھوڑ گئے، وہ ایک ایسی انٹرٹینمنٹ رہ گئی کہ جو ایک طرح کی لوفر بازی کی شکل اختیار کر گئے۔ تو سٹینڈ اپ کامیڈی تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی اگلے مسائل کو جا کے دیکھتی ہے۔
اگر آپ سٹینڈ اپ کامیڈی دیکھتے ہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہے یا ہندی اردو میں ہے، تو اس میں ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو عموماً پبلک میں ذکر نہیں ہوتے، یعنی جینڈر ایشوز سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی سیکسول لائف سے متعلق ہیں، اور کچھ ایسے لفظ بہت زیادہ اوپنلی بول دیے جاتے ہیں جو ہم عموماً نہیں کہتے. تو سٹینڈ اپ کامیڈی ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہے. تو اس نادر موضوع پہ کہ سٹینڈ اپ گرل کے نام سے ہی ایک ڈرامہ بنا دینا خود ایک انوکھی چیز ہے کہ نئی نئی چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس میں جو ریپ سنگر ہیں ان کا ذکر ہے، کیونکہ جو ہیرو ہے وہ ریپ سنگنگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کو بھی ہمارے ہاں ظاہر ہے موسیقی کے اندر ابھی جگہ نہیں ملی. تو ہمارے ہاں کلاسک، نیم کلاسک اور پاپ تک تو آ گیا تھا، تو اب یہ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ظاہر ہے نئی چیزیں ہیں، ہمارے آنکھیں بند کرنے سے نہ دنیا کے اندر سٹینڈ اپ کامیڈی رکے گی، نہ جو ریپ کلچر ہے وہ رکے گا. تو کیوں نہ اگر اس کے ذریعے سے انسانی ذات کا اظہار ہو سکے، کیونکہ آرٹ جو ہوتا ہے نا وہ اظہار کا نام ہی ہوتا ہے، تو کوئی چیزیں اس میں فکس نہیں ہوتی. پھر ظاہر ہے یہ مارکیٹ سے جڑا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے اور اس کا سکرپٹ جو ہے وہ بڑا جاندار ہے. خاص طور پہ عدیل افضل جو ہے وہ ظاہر ہے شریک رائٹر بھی ہیں، ایک اس کے ساتھ دوسرے رائٹر ہیں. انہوں نے جو اپنے لیے کردار بنایا ہے جو ابھی تک سامنے آیا ہے، اپنی پڑوسن ہیں، ان کے عشق میں گرفتار ہیں. تو پہلے ایک رومانٹک پوئٹ، پھر وہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ ایک انقلابی شاعر بن جائیں. انہوں نے انقلابیوں کے تضاد کو، ہمارے ہاں جو مارکسی انقلابیوں کے جو تضادات تھے اور جس طرح غیر حقیقی تھے، یعنی انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں ہمارے ہاں انقلابیوں نے، اور جس غیر حقیقی انداز میں کہی ہیں اس کو ایک مزاح کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ بڑا شاندار ڈرامہ ہے، آپ بھی دیکھیے. ابھی تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، تو دیکھیں اس کے آخر میں کیا بنتا ہے. لیکن ایک کافی عرصے بعد ایک شاندار چیز دیکھنے کو ملی ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.